مرحم الانصار والمہاجر. تو یہ ایسا جذبہ تھا. تو یہ ایسا کام ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. بے شک. جی اگلی بڑے کال خوش نصیب لوگ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام نرگس ہے. جی نرگس. اور میں ویملی سے بول رہی ہوں. جی جی. آج کتنا ڈونیٹ کریں گی آپ نرگس؟ جی آج کتنا ڈونیٹ کرنا چاہیں گی آپ اس مسجد کے لیے؟ جی میں نے اپنے ماں باپ کے اصالِ ثواب کے لیے جی 800 پاؤنڈ کر رہی ہوں. 800 پاؤنڈ. جی ہاں جزاک اللہ. اچھا ویسے میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا نرگس. جی جی 800 پاؤنڈ آپ نے ماشاءاللہ ڈونیٹ کیے ہیں اور کافی اچھی رقم بنتی ہے یہ. 1000 پاؤنڈ میں 1 میٹر جگہ مسجد میں باقاعدہ جو ہے آپ جو ہے اس کا ثواب آپ کے والدین تک پہنچ سکتا ہے. اگر 200 پاؤنڈ آپ کسی نہ کسی طرح کر کے جو ہے مزید کر دیں تو انشاءاللہ ایک میٹر جگہ جو ہے وہ آپ ڈونیٹ کریں گی اس مسجد کو. ایسا ممکن ہوگا آپ کے لیے؟ میں کر سکتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے 200 پاؤنڈ ڈال دوں. ارے واہ بالکل کر سکتی ہیں آپ. اور پورا 1000 پاؤنڈ ہو جائے گا. اور جو ہے ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی ڈونیشن آج جو ہے وہ انہوں نے دی ہے 1000 پاؤنڈ. ماشاءاللہ جی. جی تو آپ سے گزارش ہے میری بہن کہ آپ یہ دوسرا ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. جی جی اس پر آپ فون کیجئے اور آپ یہ 1000 پاؤنڈ کی رقم آپ نے جو یہ اللہ کے گھر کے لیے دی ہے اور 1 میٹر جگہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کے جو ہے وہ والدین اور آپ کے نام کے اوپر وہاں پر موجود ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کا اس کا آپ کو جی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ عطیہ جو ہے ان کا یہ خدمت جو ہے یہ قبول و منظور فرمائے. آمین. اور مسجد اور آپ میرے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے. جی ابھی بھی ہم دعا کریں گے اور انشاءاللہ تندرستی دے. آمین. اور وہ ٹھیک نہیں رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. 1000 پاؤنڈ ماشاءاللہ یہ جذبہ ہے وہ نرگس کا. ویمبلی سے انہوں نے فون کیا ہے. 800 پاؤنڈ ان کے اپنے جو ہے اپنے والدین کے نام پہ اور 200 پاؤنڈ ان کے نام پہ. ایک اور کال ہے وہ کال لیتے ہیں. میرے خیال میں ہالینڈ سے کال ہے. جی ہماری پہلی کال یورپ سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نبیلہ ہے. جی نبیلہ آپ ہالینڈ میں؟ جی میں ہالینڈ میں ایمسٹرڈیم سے بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اور آپ کتنا ڈونیٹ کریں گی نبیلہ؟ جی میں 100 یورو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. 100 یوروز آپ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں. جزاک اللہ. مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ جو یورپ میں دوسرے لوگ ہیں جی وہ مثلا ہم لوگ کیسے یہ جو سیم یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کا آ رہا ہے جی اسی سے پے کریں یا کیسے ہم لوگ پے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ ہے؟ ہاں جی میرے پاس کریڈٹ کارڈ تو نہیں ہے, دوسرا بینک کارڈ ہے. کریڈٹ کارڈ نہیں ہے, ویزا کا کوئی کارڈ نہیں ہے یا ماسٹر کارڈ نہیں ہے؟ اچھا اچھا. ایک اور طریقہ ہے آپ کا, آپ اپنے بینک سے بینکرز ڈرافٹ بنوا سکتی ہیں. اچھا. اور بینکرز ڈرافٹ بنوا کر آپ یہ جو آپ کے سامنے ڈیٹیلز آ رہی ہیں اکاؤنٹ نمبر کی, وہاں اس پہ ٹرانسفر بھی, یعنی کہ انٹرنیشنل ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یا آپ ویب سائٹ پر, خیر ویب سائٹ کے لیے بھی کریڈٹ کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن آپ کو جو ہے بینک جانا پڑے گا یا کسی کو آپ بھیج دیں اور ان سے کہیں یہ ڈیٹیل لکھ لیجئے, یو کے کا یہ بینک ہے اور اس پر وہ ٹرانسفر کر دیں وہاں سے. ٹھیک ہے. یا آپ ویب سائٹ پہ چلی جائیے haromosque.org.uk اور وہاں پر آپ کو پتہ مل جائے گا, وہاں پر آپ چیک ارسال کر دیں, وہ چیک بھی یہاں پر کیش ہو جاتا ہے. یورپ میں جو دیکھ رہے ہیں اگر وہ یورپین چیک بھیجیں گے تو یہاں پر وہ تھوڑی دیر زیادہ لگتی ہے, ویسے یہاں 3 دن میں چیک کیش ہو جاتا ہے. یہ یورپین چیک تقریباً 15-20 دن لگ جائیں گے لیکن کیش ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ ایڈریس لے کر اس پر آپ ارسال کر دیں, ڈونیشن ہاٹ لائن پہ فون کیجئے. ریحان صاحب یہ جو ہے نا ہیروماسک کا ویب سائٹ, اس کو ذرا ریپیٹ کر دیں, www.haromosque.org.uk. وہ سکرین پہ شاید یہ ویب سائٹ پوری طرح صحیح نہیں آ رہی اور بہت سارے یورپ والے لوگ جو ہیں ان کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اسکرین پر ہے موجود ہے, پوری طرح واضح نہیں ہے. جی جی وہ ہے کچھ اسکرینز پر شاید واضح نہ ہو لیکن زیادہ پرابلم آ رہا ہے. اچھا لیکن haromosque.org.uk ہے. اور اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی what's your name بیٹا؟ وارث رسول. وارث رسول. وارث رسول. جی. And Waris, where are you calling from? Ilford. Ilford. And how much are you donating today? 50 pounds. 50 pounds. And how old are you, Waris? 11. 11, mashallah. Okay. And mashallah, mashallah. You've probably just started your school again.
after the vacation, or inshallah, with this jazba, you'll certainly do very well. Thank you very much, Waris. And could you do the dua for me and my family, please? You and your family, inshallah. इंशाल्लाह जी, हारिस के लिए, इनकी फैमिली के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए. आमीन जी, सुम्मा आमीन. आमीन. थैंक यू वारिस, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद शफीउद्दीन साहब भी. ही इज़ एन एक्टिव वर्कर एज फार एज हैरो मॉस्क इज कंसर्न्ड, और इनसे भी बात करते हैं थोड़ी सी. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम. I want to supplement what Hafiz Saab has said about the construction of mosques. This is the sunnah of the prophets alayhimus salam. And we know Hazrat Ibrahim alayhi salam also constructed the Kaaba as a house of remembrance of Allah upon the earth. And when he and his son had completed this task, they prayed, Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. And inshallah, everything that we are doing in the construction of this mosque is for the pleasure of Allah, and we pray that He accepts these efforts. And also just a couple of ahadith of the Prophet ﷺ, that he said the most beloved places on the earth to Allah are the mosques, and the least beloved are the markets. Now it's ironic that in today's society we spend most of our weekends in the markets, and of course the shops are opening 24 hours and they open now on Sundays as well. So of course there is a convenient facility for us in this, but it doesn't mean that we should spend all our time in the markets. And I think the construction of the Harrow Mosque is a signal from the Harrow community that they want to spend more time on their spiritual nourishment in the mosque and perhaps less time on their material nourishment in the markets. And so they are spending their time in the places which are beloved to Allah. And also the Prophet ﷺ said that when you pass the gardens of paradise, then you should enjoy their fruits. MashaAllah. And he was asked, what are these gardens of paradise? And he replied that these are the mosques. And the fruits of the gardens of paradise are Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. So you see that we hold these zikr circles in the mosques where the names of Allah are recited, and all of this can be regarded as enjoying the fruits of paradise on the earth. So the construction of the mosques, the occupation of the mosques, and the recitation of the names of Allah in the mosques, this is no small honor that is being bestowed upon our community. MashaAllah. And it's really amazing to see the way the Harrow community has pulled together. You see local professional organizations, solicitors giving their services free of charge. You see local businesses sponsoring initiatives, providing catering services. And you see young children like the one we just heard in the mosque in Ramadan standing up and saying that they want to donate their birthday money or their Eid money. And you see all the different sectors of our community, different nationalities, different languages, and community organizations. You see the old, the young, the sisters, the brothers. The whole community is pulling together for the pleasure of Allah to build this mosque in Harrow. Certainly. Thank you so much, Muhammad. And we have a caller from Spain. Ji, first call from Spain. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Hello. वालेकुम अस्सलाम. जी, आपका नाम? जी मैं शहजाद बात कर रहा हूँ स्पेन से. जी शहजाद, कहाँ पर हैं आप स्पेन में? मैं वालेंसिया. वेलेंसिया में. अच्छा, और कितना डोनेट करना चाहेंगे आज आप? मुझे थोड़ा तरीके का मालूम करना था कि किस तरह होगा, क्या है मुझे. अच्छा मेरे भाई, बहुत ही आसान सा तरीका है इसका. अगर आपके पास कोई मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड है? वीजा कार्ड तो मेरा बैंक का कार्ड है, डेबिट कार्ड. लेकिन आपके पास कोई मास्टर कार्ड वगैरह नहीं है? नहीं, मास्टर कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह कोई भी नहीं है. राइट, ओके. फिर दूसरा ये तरीका होगा कि आप जो है अपना एक वेबसाइट पे इनकी चली जाइए. जी जी. वेबसाइट जो है www. जी, हैरो मॉस्क. राइट. हैरो के स्पेलिंग है HARROW. राइट. और मॉस्क MOSQUE जी जी .org.uk. ओके जी. यहाँ पर आपको पता मिल जाएगा. इस पते के ऊपर when you have the address, जब आपके पास पता मिल जाए तो उस पर आप चेक जितने यूरो भी आप देना चाहते हैं. कितने यूरो आप डोनेट करना चाहते हैं? तकरीबन 400-300 तकरीबन 300-400 यूरोस आप देना चाहते हैं. जी, आई एम सैलरी पर्सन. जी जी. तो आप जो है आप उस पर वो चेक आप भेज दीजिए, और वो यहाँ चेक कैश हो जाता है. यूरोपियन जो चेक्स हैं वो कैश हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको एड्रेस यानी कि हैरो मॉस्क, ये जो अकाउंट डिटेल आ रही है आपको, ये अकाउंट नेम जो है इस नाम पर आपने चेक जो है वो लिखना है. ठीक है. ठीक है. तो वो चेक पेबल टू, ये जो लिखा हुआ आ रहा है आपको, हैरो सेंट्रल मॉस्क. जी जी मैंने पढ़ लिया. हाँ,
नो चेक पेबल टू, वो चेक पेबल का जो हिस्सा होता है ना ऊपर, चेक शुड बी पेबल टू हैरो सेंट्रल मॉस्क, और वो जो अमाउंट आपने लिखनी है चेक पर वो जी, और फिर पता आपको मिल जाएगा वेबसाइट से, उस पर आप ये डाक के जरिए यानी कि पोस्ट कर दें और वो ये चेक यहाँ पर कैश हो जाता है। अच्छा, एक तरीके का ये, अगर ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे दोस्त का क्रेडिट कार्ड है, अगर मैं उसको यहाँ पे कर दूं, वो क्रेडिट कार्ड से आप लोग, यार ये आपने तो बहुत अच्छी समझदारी की बात कर दी, इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ क्रेडिट कार्ड वगैरह, आप ऐसा कीजिए, अपने जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उसको आप पैसे दे दें, आप 300-400 यूरो उनको दे दें, उनसे कहें कि जी अपने क्रेडिट कार्ड पे, अगर आपको नेचुरली उन पर आपको भरोसा होना चाहिए कि आप उनको पैसे दे देंगे, उनके क्रेडिट कार्ड पर आप जो है वो आप पे कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान तरीका है। चलो, थैंक यू, ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। स्पेन से इन्होंने किया है और बड़ी अच्छी बात है। ये डोनेशन हॉटलाइन जो दी गई है जी, इसमें हमारे बहनें, हमारे भाई जो हैं वो मुसलसल दे रहे हैं और वो देते रहे। इस नंबर को नोट कर लें और हैरो मास्क का जो वेबसाइट है वो भी नोट कर लें, और इसके अलावा जो इसका अकाउंट नंबर है, जैसे आपने बताया कि पेएबल टू हैरो सेंट्रल मास्क, तो वो स्क्रीन पे आ रहा है। तो अगर आपसे आपकी डायरेक्ट बात ना भी हो, मतलब लाइव कॉल नहीं भी कर सकते, लेकिन डोनेशन हॉटलाइन जो है वो नोट करके आप उसको डोनेशन जो है वो माशाल्लाह दे रहे हैं और बड़ी बिजी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये स्पेन वालों के लिए खुसूसी दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन जी। और पहले हॉलैंड से और अब स्पेन से भी फोन आया है। यूरोप में जितने भी देख रहे हैं उनको भी चाहिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि अल्लाह ताला का घर है, बेशक वो यहाँ हैरो यूके में मौजूद है, लेकिन जहाँ से भी आप देंगे सवाब तो आपको। एक बात मैं अर्ज करता हूँ अपने व्यूअर के लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने अभी बात की कि मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी और सरकार दो आलम से मीटिंग उठा रहे थे, तो एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरत अम्मार। अब हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो दो ईंटें उठा रहे थे। तो सरकार ने पूछा कि ये भी 2 ईंटें क्यों उठाते हो? कहा एक ईंट मैं अपनी तरफ से उठाता हूँ और एक ईंट अपने आका अलैहिस्सलाम की तरफ से उठाता हूँ। अरे वाह। और सहाबा ने क्या किया कि उन पर ज्यादा ईंटें लाद दी, एक दफा 2 से भी ज्यादा ईंटें, बड़ी बड़ी मोटी मोटी ईंटें होती थी। तो हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु ने सरकार ये दो आलम वसल्लम की बारगाह में उसी हाल में पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आपके सहाबा देखें मुझ पर इतनी ईंटें लाद दी है, मुझे मारना चाहते हैं। तो आपने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबी, ये नहीं तुम्हें मारते, ये तुम्हारा जो आखिरी खाना पीना होगा वो दूध का वो होगा, और तुम्हें एक बागी गिरोह जो है वो मारेगा। तो सरकार ने आप बड़ी शफकत के साथ उनके कंधों पे लगी जो मिट्टी थी वो उतारी। तो ये जज्बा था हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और हमारे व्यूअर्स का भी इस वक्त मैं देखता हूँ, बहनों का, भाइयों का, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से बहुत खिदमत कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन जी। और चलते हैं बर्मिंघम जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके, आपसे माजरत, अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लाइन पे कौन मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने I've actually made a donation for the Harrow Mosque. And what's your name, brother? My name is Azmat Khand. Azmat Khan. Azmat Khand, ji. Okay, Azmat Khan. Or where are you calling from? I'm calling from Glasgow. Glasgow, okay. MashaAllah, well done. And how much are you donating today? I don't want to say. Okay, that's fine. How much I've donated. That's fine. You've already donated that money. Yeah. I've already donated it. Jazakallah, and inshallah we'll make some dua for you. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it. Thank you. If you can make dua for my wife and my daughter also. Inshallah. Your wife and daughter. अगर हमारे इन भाई जिन्होंने अज़मत खान जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी बेटी और इनकी वाइफ और इन फैमिली के लिए हमारी दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमा के इन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन जी, सुम्मा आमीन। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके, नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपने अभी भी देखना शुरू किया है तो मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि हैरो मॉस्क यहाँ पर हैरो में ये कायम की जा रही है। हैरो सिविक सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट मेन स्टेशन रोड के ऊपर ये अजीम शान मस्जिद का ये मंसूबा, जिसमें तकरीबन 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे इनके बैक वक्त वहाँ पर नमाज पढ़ सकेंगे। लेकिन मस्जिद के अलावा ये एक कम्युनिटी सेंटर होगा। इसमें बाकायदा एक जिम फैसिलिटीज़, यानी कि ख़वातीन के लिए अलहदा, मर्दों के लिए अलहदा, बच्चों की नर्सरी, उसके अलावा एक स्कूल की जिसकी परमिशन इस वक्त ली जा रही है। साथ साथ वहाँ पर मस्जिद के लिए वहाँ पर निकाह के लिए भी इंतज़ाम होगा, जिसमें 300-400 लोग बाकायदा बैठकर जो है वो
کھانے پینے کا جو ہے وہ انجوائے کر سکیں گے. اس کے علاوہ موچری ہوگی, یعنی کہ جنازے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے. بیک وقت 4 جنازے وہاں پر پڑھائے جا سکیں گے اور ان کا انتظام بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ, اور ایک کمپیوٹر سینٹر بھی ہے وہاں پر, اور ایک کمیونٹی جو ایک اسپرٹ ہوتی ہے, ایک کمیونٹی کا جو سینٹر ہوتا ہے. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ سے کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ پل بڑھ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب کیسے ان کو ان کی پرورش یہاں پر ہو سکے گی, کیسے ان کو اسلامی تعلیمات مل سکے گی. اس قسم کے کمیونٹی سینٹر بہت ضروری ہیں. یہاں لندن میں رہتے ہوئے کئی دفعہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا, اگر ہم ہیرو میں رہ رہے ہیں اور کوئی ہمارا عزیز و اقارب جو ہیں وہ الفرڈ میں ہے, ان کو ہم سارا سال نہیں ملتے. تو یہ جو کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہے. وہاں پر ایک دوسرے سے ہم ملتے ہیں, میل جول بڑھتا ہے. لوگوں کو رشتے کا پرابلم بہت یہاں پر ہوتا ہے کہ جناب آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ جناب رشتے نہیں مل رہے, لوگوں سے میل جول نہیں ہے. میل جول انہی سینٹرز کی وجہ سے ممکن ہوگا. آپ بہت سارے قریب قریب کے جو مسلمان ہیں وہاں پر اکٹھے ہوں گے اور آپ کو ایک دوسرے کے حالات و واقعات. آپ نے بہت اچھی بات کی ریحان صاحب. یقین کریں کہ جیسے یہ مسجد جو ہے یہ ایکٹیویٹی سینٹر ہے ہماری جو مسلمانوں کی جو کمیونٹی ہے. تو بہت سارے بیچارے ایسے لوگ ہمارے بھائی ہیں جو اکیلے رہ رہے ہیں, لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو اپنائیت محسوس کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر میں آ گئے, کسی بھائی سے ملتے ہیں, اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں, حیرو انتظامیہ کو پیش کرتے ہیں, امام صاحب سے ملتے ہیں, اور جو ان کی روحانی مسئلہ ہوتا ہے وہ دلی سکون ملتا ہے. تو ایسی ایکٹیویٹیز ہے. اور ایک اور بات میں عرض کروں کہ ہیرو میں خاص طور پر یہ جو کوئی بڑی اچھی پرائم جگہ پہ مسجد واقع ہے, تو 5 وقت کی نماز کے لیے, صلاۃ ادا کرنے کے لیے بے شمار لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. اب دیکھیں ذرا, دن میں 5 وقت میں لوگ آئیں جائیں تو کتنی ایک اس سوسائٹی کے اندر ایکٹیویٹیز جاری ہیں وہ محسوس تھیں. اور پلس یہ ہے کہ ہیرو ماسک کی خاص خاصیت یہ ہے کہ اس میں بے شمار سرکل چل رہے ہیں اس وقت, جو ویکلی ہیں, منتھلی ہیں, کچھ ڈیلی بیس پہ ہو رہے ہیں, اور لیڈیز کے سرکل چل رہے ہیں. تو اس وقت بھی کمیونٹی کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے اندر بہت بڑا جذبہ ہے, اور لوگ اپنے لیے, اپنے عزیزوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اور اپنے ان عزیزوں کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, ان کے لیے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں. بے شک. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی جناب پروفیسر حافظ محمد اکرم صاحب, ہیرو ماسک کے یہ جو ہیں امام ہیں. سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا, لیکن وقت ہوا ہے اب آپ کو ایک ڈاکیومنٹری دکھانے کا, ایک وہ فلم جس کے ذریعے آپ کو مزید معلومات حاصل ہوں گی اس پروجیکٹ کے بارے میں. دیکھتے ہیں یہ فلم, اور اس کے بعد پھر آپ سے مزید بات چیت ہوگی. Harrow is home to over 30,000 Muslims from all different backgrounds. The need for an Islamic community centre has been felt for many years. In 1999, when the land was purchased to establish a purpose-built centre, the community started to engage in the long and ambitious task of constructing a building that would serve a growing community with a thirst for Islam. Alhamdulillah, we have commenced the construction of our ambitious new mosque and Islamic centre on the site adjoining the existing mosque. At present, the external brickwork is being done. The new building comprises 65,000 square feet of internal area. Wheels are set in motion towards a glorious end, the first purpose-built Islamic centre in Harrow ever. Located right opposite the Civic Centre, the new building offers many excellent services for the community. Once complete, the Islamic Centre will comprise the new mosque with underground parking, multifunctional community hall, Islamic shop, IT suite and a mortuary. A fully equipped professional gym will keep us all in good shape. A well-stocked library will entice us towards the divine instruction of Read, Iqra. A primary school is planned subject to local government approval. Different levels of educational programs will be offered for the community. There will be facilities for the elderly and our Muslim youth, as the building is designed to cater for the diverse needs of our community, now and for the foreseeable future. Alhamdulillah, the community has responded and supported generously from the beginning in an unprecedented way and continue to do so. We are aware of a few names, but the others are known to God Almighty, and He gives rewards to all according to their intentions. With Allah's help and your continued support, we pray this project will be completed soon. Whoever builds a mosque for Allah,
He will reward them with a palace in paradise. Our goal is to create a wonderful community resource in the centre of Harrow. So far, £3.5 million have been raised. 3 million remains to be collected. Invest in your future. Our children, our future. For further information and donations, please contact Harrow Central Mosque on 0845 166 5186 or 07966 201 204, or visit our website harrowmosque.org.uk. Harrow Central Mosque, your mosque, working for you. Oh, the white moon rose over us from Mosque, your mosque, working for you. Harrow, 23 years ago, home of 3,000 Muslims. Dream of a mosque. 2 houses are purchased and renovated. Dream becomes a reality. Allahu Akbar. Local Muslim population grown over the years. Harrow becomes a home of 30,000 Muslims. Need for a bigger and modern Islamic center arises. 1999, first purpose-built Islamic center planned. 6.5 million required. Foundation is laid, structure erected. So far, 3.5 million raised. 3 million to be collected. Look forward to a wonderful landmark. Harrow Central Mosque, your mosque. एंड वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव चैरिटी अपील यहाँ हैरो मॉस्क के लिए जो की जा रही है, और हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। 11 बजे से आपका साथ है और बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर इस लाइव चैरिटी अपील में हिस्सा लिया, जिसके यकीनन हम बहुत मशकूर हैं, लेकिन यकीनन इसका सवाब जो है वो आपको मिलेगा। अल्लाह ताला का घर है, उसकी तामीर, उसकी तकमील जो है वो करनी है। 3 मिलियन पाउंड मजीद दरकार हैं और डोनेशन हॉटलाइन इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो यूरोप में देख रहे हैं इस वक्त और ये जानना चाहते हैं कि कैसे अपनी वो डोनेशन पहुंचाएंगे। अगर तो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, यानी कि मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड, तब आप डोनेशन हॉटलाइन पर अपनी मालूमात जो है वो कार्ड की मालूमात देकर डोनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो किसी अजीज़, किसी दोस्त से आप उनको पैसे दे दें और उनका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके आप, यानी कि नेचुरली वो खुद जो है वो करें, आप उनका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ना करें, उनको आप पैसे दे दीजिए और वो आपके बिहाफ पर डोनेट कर देंगे। तीसरा तरीका ये है कि आप मस्जिद की वेबसाइट जो कि हैरो मॉस्क HARROMOSQUE.org.uk, वहाँ पर जाइए। वहाँ से आपको मस्जिद का पता और बैंक डिटेल्स भी मिल जाएंगी। वहाँ पर आप चेक उनके नाम अरसाल कीजिए बजरिया पोस्ट और उसको पेबल आपको करना है हैरो मॉस्क के ज़रिए। जो यूरोपियन चेक्स हैं वो यहाँ पर यूके के बैंक में कैश हो जाते हैं और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कैश यकीनन हो जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में जनाब प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब, हैरो मॉस्क के ये इमाम हैं। उसके अलावा जनाब अब्दुल अजीज़ अहमद साहब, हैरो मॉस्क से इनका गहरा ताल्लुक़ और एक जाना पहचाना चेहरा। जब भी किसी भी चैरिटी की बात आती है, किसी भी मस्जिद, स्पेशली वेस्ट लंदन की मस्जिदों की का नाम आता है, या किसी भी चैरिटी पाकिस्तान में कोई वो काम कर रहे हों, हमेशा से क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी ये जनाब चैरिटी कर चुके हैं। जनाब शेख सरबुलंद साहब इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद हैं। बातचीत हम कर रहे थे कुछ डोनेशन की, और यहाँ पर अब्दुल अजीज़ अहमद साहब ने कहा कि जनाब उनके पास कुछ अनाउंसमेंट हैं जो कि वो करना चाहेंगे, तो पहले उनसे बात करते हैं। जी अब्दुल अजीज़ साहब। मेरे पास चंद एक नाम हैं जिन हजरात ने और ख़वातीन ने कुछ चंदा दिया है, ये हॉट लाइन से मिले हमें। इसके अलावा वो पता नहीं, हमारे पास सैकड़ों नाम हैं, मगर बदकिस्मती से वो सारे एक बार हम अनाउंस नहीं कर सकते। सबसे पहला है जो मिस आसमा परवीन का है, उन्होंने 500 पाउंड डोनेट किया है। उसके बाद मिसिस बारी हैं, उन्होंने 50 पाउंड।
मिसिस परवेज़ उन्होंने 500 पाउंड, और उसके बाद तबासुम उन्होंने 100 पाउंड्स, उसके बाद मिसिस अख्तर जिन्होंने पीटरबरो से किया है 50 पाउंड का, जे के सादिक फ्रॉम हैरो 120 पाउंड, मिसिस फाइजा फ्रॉम बाकिंग 100 पाउंड, एम खान स्कमथोप से हम्बरसाइड में है 50 पाउंड, जबीन सादिक हैरो में से 100 पाउंड, मिसिस यूनस ब्रेंट में फ़ोन किया था 300 पाउंड, मिसिस आमिना ने विंडसर से फ़ोन किया, उन्होंने 500 पाउंड डोनेट किया, मिस्टर अशरफ हैरो वाले 200 पाउंड, और मिसिस एस हमीद 150। मिसिस हाशमी ने न्यू कासल अपॉन टाइम से टेलीफोन किया था, उनके खावंद हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, उन्होंने 250 पाउंड और ये मसले के लिए कहा है। सिस्टर शकीला और उनकी बहन ने 40 पाउंड, अब्दुल गफ़ार साहब ने एसेक्स से किया है 50 पाउंड, शाह साहब W7 से 50 पाउंड, मिसिस अजैद बेगम बर्मिंघम से 100 पाउंड, इसके अलावा फैसल साहब ने 100 पाउंड दिया, शाहिद साहब ने 20, आर अहमद 30 पाउंड और इमरान 100 पाउंड। इसके अलावा बहुत से लोगों ने टेलीफोन किया है और उन्होंने अभी तक वो जो हमारी हॉटलाइन है वो भी जारी है, तो इंशाल्लाह वो लोग जो कि इस वक्त डोनेट कर चुके हैं उनको हम रसीदें भेजेंगे और सारा पेपर वर्क उनके तक पहुंचेगा। इसके अलावा जो लोग इसके बाद भी टेलीफोन करना चाहें वो हॉटलाइन हमेशा इंशाल्लाह खुली रहेगी अफ्तार तक इंशाल्लाह। अफ्तार तक जो ये हॉटलाइन देख रहे हैं नाज़रीन आप इस वक्त 0208-838-5511, अगर आपका नंबर किसी वजह से नहीं मिल रहा क्योंकि इस वक्त हॉटलाइन काफ़ी बिजी है, मसरूफ़ है, वहाँ पर सारे कारकुन जो इस वक्त जो वहाँ पर आपकी डिटेल्स ले रहे हैं, आपकी नाम पता लिखने में थोड़ा वक्त लग जाता है, 5-10 मिनट लग जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि इफ्तार तक जो है ये हॉटलाइन खुली रहेगी। टेलीफोन नंबर इसका आप अभी से नोट कर लीजिए और बेशक ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप डोनेशन हॉटलाइन को फ़ोन कीजिए और वहाँ पर आप जो है डोनेट कीजिए 0208-838-5511। मेरे साथ शेख सर बुलंद साहब भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्यों इन्वॉल्व हैं इस मस्जिद के प्रोजेक्ट में। हालांकि ये साउथ हॉल में रहते हैं लेकिन फिर भी हैरो की मस्जिद को मदद कर रहे हैं। जी शेख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं इस तरह इन्वॉल्व हुआ हूँ कि किसी ने मुझे इनवाइट किया कि नात खानी है वहाँ पे जी, तो मैंने कहा भाई पहली दफ़ा ने इनवाइट किया तो मैं जाऊँगा। मैं वहाँ गया तो मैंने जब देखा तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ। इस तरह की 5 मंजिला बिल्डिंग देख के मेरा दिल बहुत खुश हुआ, तो मैंने वहीं से इरादा किया कि मुझसे जो तौफीक हो सकेगी मैं करूँगा। इन्होंने रियान साहब वहाँ पे मुझे याद आया आपकी इन्होंने याद दिला दिया कि वो बहुत अजीम शान महफिल नात हुई, तो सैयद फसीहुद्दीन सुहरवर्दी साहब तशरीफ लाए थे, तो ये वहाँ गए और इन्होंने वहाँ पे देखते ही कहा जी 1000 पाउंड मेरी तरफ से अल्लाह तबारक व तआला, और आज भी इन्होंने 3000 जो है 3000 पाउंड का दिया है। तो ये बड़े मैं समझता हूँ कि जो नेक काम है, कहते हैं कि अच्छे काम में सोचना क्या है, बस अल्लाह के रजा के लिए। हमारे पाकिस्तान में एक बुजुर्ग थे, पता नहीं फौत हो गए नहीं, तो उनका एक कहना था, तो उन्होंने मुझे मस्जिद बन रही थी तो मस्जिद में मैं वहाँ पे इमाम था, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के हिसाब से 1000 पाउंड रुपया दिया, कहा ये मेरी तरफ से एक ईंट लगा दें। तो ये एक बड़ी उनकी अच्छी बात थी कि कहते मेरा एक तरीकाकार है कि जहां भी मस्जिद बन रही हो मैं कोशिश करता हूं कि वहां पे अपनी तरफ से एक ईंट लगा दूं। तो मैं सरबुलंद खान साहब की बात भी मुझे याद आ गई कि वहां देखा तो उन्होंने कहा कि अपन हिस्सा डाल दूं। तो अल्लाह तबारक तआला इनके रिज़्क़ में असल में मैं तो मेंशन नहीं करना चाहता था, लेकिन इन्होंने कहा कि लोगों को भी इस तरह अल्लाह तबारक तआला मौका मिलता है। बाकी ये बात है रहमान साहब कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मैंने बड़ा मुश्किल वक़्त देखा है, तो ये अल्लाह ने करम किया मुझ पे, तो अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह के नाम पे है। मैं सब लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अगर यहाँ मस्जिद अल्लाह ताला की मस्जिद बनाएंगे तो अगले जहान में अल्लाह ताला आपके महल बनाएगा, ये अल्लाह ताला का वादा है। लेकिन इससे बढ़कर और चीज़ नहीं, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, सब लोगों को दिया है, इस नेक काम में लगा दें। ये भी कोशिश कर रहे हैं, इनका कोई अपना कोई ख़ास मकसद नहीं है, सिर्फ यही है कि अल्लाह का घर बन जाए, ये भी इसी तरह है। तो हम सबको चाहिए कि अल्लाह के घर को आबाद करें,
آخر جانا تو ایک دن اللہ کے پاس ہی ہے, وہاں بھی اپنا کوئی انتظام ہو جائے تو وہاں یہ چھوٹی سی جگہ بنائے گئے, وہاں اللہ تعالیٰ. انہوں نے بہت اچھی بات کہی جی کہ یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے ریحان صاحب کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. بے شک بڑی وضاحت کے ساتھ, یعنی مسجد کس کی ہے, یہ نام ہے ٹھیک ہے جی, ہیرو کی ماسک ہے فلاں, وہ ایک الگ بات ہے. جیسے مسجد نبوی بھی ہم کہہ سکتے ہیں, مسجد حرام بھی کہہ سکتے ہیں, مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں, لیکن ایکچولی قرآن نے کہا ان فیکٹ کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. تو یہ اللہ کا گھر جہاں بھی بن رہا ہو. ہمارے آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی تعمیر کی, پھر ضرورت محسوس ہوئی تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی 9 مسجدیں جو ہیں اور تیار ہو گئی تھی. 9 مختلف محلوں میں آپ سرکار کے حکم سے لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ مسجد تعمیر کی, اور 9 مسجدوں کا آتا ہے تاریخ میں کہ وہ مسجد نبوی مدینہ طیبہ میں موجود تھی. تو باقی جی جی ریحان بھائی, میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ مسجد تو ویسے ہر جگہ پہ مساجد ہیں. اس مسجد کی ایک خصوصیت وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایسے بنایا کہ جیسے یہ ریفلیکٹ کرتی ہو مسجد نبوی کو. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اوپر وہاں ایک مسجد ایسی تھی جو کہ صرف مسجد نہ تھی, صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں, بلکہ دنیا کے ہر کام کی جو جس کسی کو کوئی مصیبت ہوتی, مشکل ہوتی, وہ وہاں مسجد نبوی میں پہنچتا اور اس کی مدد کی جاتی. لہٰذا اس مسجد کو بھی اسی نقشے کے اوپر رکھ کے ہم نے اس کو کیا ہے. اس کی جو 5 سٹوری بلڈنگ بن رہی ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ضرورت اگر پڑی تو وہاں انسان اگر پہنچ جائے تو بچوں سے لے کے بوڑھوں تک, بلکہ وہ ان لوگوں سے جو کہ اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں ان کے لیے مورچری کا جو انتظام ہے, مردہ خانہ وغیرہ, تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوں گی. ڈاکٹر کی سرجریز ہوں گی, وہ لوگ جن کے پاس کام نہیں ہے وہاں پر ان کے لیے وہ ایڈوائس کا سلسلہ ہوگا. IT سویٹس ہوں گے, لوگوں کو فٹ رہنے کے لیے وہاں پہ جمنیزیم ہوگا. یہ ساری جتنی چیزیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا تاکہ اگر ایک فیملی کے طور پہ اگر کوئی آدمی جانا چاہے تو اپنی فیملی کو, اپنی بیوی کو, بچوں کو ساتھ اگر لے کے جائے تو ہر ایک آدمی کے لیے وہاں پہ کچھ نہ کچھ کرنے کو ہوگا. اور ان کے لیے اتنا ٹائم, جو جتنا بھی ٹائم وہ گزارنا چاہتے ہیں وہاں پہ, تو اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گھر سے دور ہیں, کیونکہ ہر چیز وہی ہوگا. بہت شکریہ. کچھ کالز ہیں وہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر گفتگو کریں گے ہم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر افتخار تارڑ بات کروں پیرس سے. جی افتخار صاحب, پیرس سے آپ کی پہلی کال ہے جی, ماشاءاللہ. یہ انشاءاللہ صبح ڈونیشن کر دیں گے, آپ دعا کیجیے. جزاک اللہ جی. اور دانا مناسب سمجھیں گے کتنا ڈونیٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے میکسیمم صبح انشاءاللہ. چلیے بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. پیرس سے, ہالینڈ سے کال آئی, اسپین سے کال آئی, اور پیرس کی یہ پہلی کال ہے. افتخار تارڑ صاحب. جی ہاں جی, تارڑ صاحب کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہیں, دلی دعائیں ہیں کہ رمضان المبارک کی ان برکت والی گھڑیوں میں ان کی یہ خدمت اپنی بارگاہ میں اللہ رب العزت قبول فرمائے. آمین. یہ ایک اور کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. اوکے, کال ڈراپ ہو گئی. اور ہم بات کر رہے تھے جی, آپ شیخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی بات یہ ہے کہ انگلش میں بھی بات ہوگی, اردو میں بات ہوگی, اب پنجابی میں ہونی چاہیے. جی جی. تو گل ہے جی, رمضان شریف دا مہینہ ہے جی, تے بڑا برکت والا مہینہ ہے. بے شک جی. تے ود کے آدمی دیوے اللہ دے نام تے جنہ ود دے سکتا ہے. ہاں جی, منو بھی مزہ آ گیا, تسی بھی پنجابی بول رہے ہو. تے اے اللہ قبول کرے سارے دا, تے برکت والا مہینہ ہے. تے ود چڑھ کے آدمی پیسے دے, مسجد ہی دے, یتیماں نوں دے, بیواں نوں دے, تے اے دا درجہ جڑا اس مہینے وچ بہت زیادہ ہے. بے شک لا حساب انہاں نوں جناب ثواب ملدا ہے. اس طرح تے انہوں نے پنجابی دی گل کی ہے, ویسے ایک بڑی اہم گل ہے, بڑی نقطے دی گل ہے کہ ریکارڈ دیتے ہیں کہ اس UK دے وچ آ کے بہت سارے جڑے پنجابی لوگ ساڈے جیلم تو میرپور تو دیگر پنجاب دے علاقے تو آئے نے, انہاں بزرگاں نے, جیسے اس وقت بھی ساری مسجد انتظامیہ دے لوگ بھی وہی تقریباً لوگ نے کہ دن دیہڑے کام کیتا ہے, 8 گھنٹے 12 گھنٹے کام کیتا ہے, اور پھر شام نو آ کے مسجد واسطے کام کیتا ہے. ماشاءاللہ. اور پنجابی لوگوں دے اندر باقی لوگ بھی ماشاءاللہ بنا رہے ہیں مسجداں, بنگالی ساڈے لوگ نے, دوسرے لوگ نے, لیکن پنجابی اس معاملے میں سمجھدا کہ جذبہ نہیں. ایکچولی اودے علاوہ میں ذرا تفصیل بھی میں دس دیاں کہ پنجاب دا جو رقبہ تے اودی جو اپنا جنوں اسی کہنے ہیں کہ پاپولیشن وہ پاکستان دے اندر سب تو زیادہ ہے, یعنی کہ 70% جو آبادی ہے گی وہ پنجاب دے اندر بستی ہے پاکستان دے اندر. اودی وجہ اودی زرخیز مٹی تے لوکی جتھے پانی ہوئے گا, جتھے جناب انہاں نوں
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕਿ 70% ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡੀਵਾਲ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਆ ਜਾਣੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ माशाअल्लाह, फर्श साफ करने ने बच्चा ने इंतजाम कर दें। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ख्याल में मस्जिद का जब बात होती है तब उसमें ना पंजाबी देखा जाता है, ना उसके अंदर पटवारी देखी जाती है, ना उसके अंदर सिंधी बात आती है, ना बलोची की बात आती है। मुसलमान की एलिमेंट जो है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये मैं कहना चाहता बात किसी और तरफ ना निकल जाए, तो वही कह रहे पटवार के लोग जो है ना ये पिंडी इलाके के लोग, इलाकाई बात तो नहीं हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मस्जिद के। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा कि मस्जिद के अंदर जो है, जब हैरो के अंदर भी मुख्तलिफ कम्युनिटीज आबाद है, हैरो में रियान साहब उसमें बेशक वो अफ्रीका के पढ़ा लिखा होता है ना तबका, अफ्रीका के मुसलमान है बेशक, या वो अमेरिका का मुसलमान है। वहाँ पर मस्जिद तो हर एक के लिए, हर मुसलमान के लिए जो है वो खुली है, वो वहाँ पर वो आएँ और वहाँ पर उससे फ़ायदा उठाएं। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं वेम्बली से बोल रही हूँ, साजदा। जी साजदा जी, मैंने डोनेट कर दिया जी। तो मैंने मेरी अम्मी के लिए दुआ मंगवानी थी, वो ठीक नहीं रहती ना, उनके लिए दुआ मांगे कि अल्लाह। मैं मौलाना साहब से कहता हूँ कि वो दुआ करें उनकी सेहत के लिए, और बल्कि जितने भी देख रहे हैं इस वक्त उनसे भी गुजारिश। साजिदा नाम बताया उन्होंने। अल्लाह तबारक व तआला इनका ये अतिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनकी वालदा को सेहत अता फरमाए, और इनकी वालदा की जिस्मानी, रूहानी, ज़हरी, बातनी, कल्बी जो भी तकलीफ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से उन्हें सेहत कामिला नसीब फरमाए। आमीन जी सुम्मा आमीन। और अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम बेटा, what's your name? My name's Saf Bari. Oh, Saf Bari, you're calling again? Yeah. You called before and you donated, I think, about 20 pounds, right? 50 pounds. You donated 50 pounds. And how would you like to donate some more money? Yeah, can I donate 50 pounds for my Dadi John? From your Dadi Jan? Okay. Yeah. MashaAllah, certainly can. Is your Dadi Jan near you? Is your Dadi Jan with you? No. Okay. Where is she? She's at her house. She's at her house, okay. Yeah. And my mum said, can you make me and my family a dua? To make dua for you and your family. सैफ बारी के लिए जी बहुत दुआ है। अल्लाह तबारक तआला इस बच्चे को नेक बनाए और इल्म की दौलत अता फरमाए और सहल ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। और अपनी दादी के लिए जो इन्होंने ये डोनेट किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में इन्हें दर्जा कबूलियत अता फरमा के इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन जी। सैफ बारी, hopefully you've heard the dua that we've made for your family and especially for your dadi. Once again, thank you very much for your £100 donation. Let's take another call ji। Assalamu alaikum। Assalamu alaikum ji। Assalamu alaikum. Walaikum beta, what's your name? Hannah Abbasi. Hannah Abbasi. Ji. And Hannah Abbasi, how old are you and where are you? I'm 11 and I'm from London, Hendon. You're in Hendon, okay. Yeah. And how much would you like to donate today, Hannah? £100. £100, jazakallah. MashaAllah, well done beta. Thank you very much and may Allah Ta'ala give you ajr for this. इनके लिए भी दुआ फरमाइए हैना अब्बासी और उनकी पूरी फैमिली। माशाल्लाह जी, हैना अब्बासी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर अता फरमाए और इनका ये जो 100 पाउंड इन्होंने दिया है इसके बदले में इन्हें जन्नत में घर अता फरमाए। आमीन जी सुम आमीन। जी अब्दुल साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉल्स आ रही हैं, यहाँ पर भी आ रही हैं और हॉटलाइन के ऊपर भी आ रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो है काफ़ी सारे डोनेशन दे रहे हैं। एक बात जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये है कि ये मस्जिद जितनी बनी है अब तक, अक्सर वही लोग जो कि हैरो और उसके गिरदो नवा में रहते हैं उन्होंने अतियात और चंदे दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की मदद से अब तक 3.5 मिलियन पाउंड जो वो इकट्ठा हुआ है, और आइंदा भी जो कुछ हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोकल आदमी दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों ने पीटरबरो से, न्यूकासल और बहुत दूर से किए हैं फ़ोन, मगर कंपैरेटिवली उनकी वो डोनेशंस हैं जो हैरो वाले लोग जो हैं उनके हिसाब से बहुत कम है। तो इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दूसरे लोगों को भी जो यहाँ से दूर रहते हैं और इस वक्त देख रहे हैं वो भी हैरो मस्जिद में अपना हिस्सा लें, क्योंकि ये जो है ये इस वक्त तक हैरो वाले इससे वो बाजी जीत चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी। आगे टेलीफोन कॉल्स की तरफ दोबारा बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मोहसिना है। जी मोहसिना। मोहसिना जी मोहसिना, जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलिए बराए मेहरबानी। जी आप कितना डोनेट करना चाहेंगी मोहसिना?
جی میں 100 پاؤنڈ اپنی بیٹی کے لیے جو جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی طرف سے جی، اور 100 پاؤنڈ اپنے بچوں کی طرف سے جی، اور 100 پاؤنڈ اپنی طرف سے کرنا چاہتی ہوں. 300 پاؤنڈ آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. جی لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر میں بائی چیک بھیجوں گی جی تو ہیرو سینٹرل ماسک اس میں صرف نام ہوگا یا نہیں؟ ہیرو سینٹرل ماسک کا میں ایڈریس جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ایڈریس انفارچونیٹلی میرے خیال میں شاید نہیں آ رہا ٹیلی ویژن کی اسکرین کے اوپر، لیکن اس کا جو پتہ ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. چیک پیبل جو ہے وہ تو خیر ہیرو ماسک کو ہی ہوگا، لیکن ہیرو سینٹرل ماسک کے نام پر ہوگا، لیکن اس کا جو مکمل ایڈریس ہے وہ میں ہاں یہ آپ بتا دیجیے. 3638 اسٹیشن روڈ، ہیرو HA1 2SQ اس کا پوسٹ کوڈ ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. 36 to 38 اسٹیشن روڈ، 36 to 38 اسٹیشن روڈ، اسٹیشن روڈ، ہیرو ہیرو. ہاں جی، اور اس کا پوسٹ کوڈ ہے HA1 2SQ. جی تو یہ ذرا پتہ آپ دہرا بھی دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے. 36 to 38 اسٹیشن روڈ، اسٹیشن نہیں ہیرو 36 to 38 اسٹیشن روڈ. جی ہیرو ماسک، ہیرو ماسک 36 to 38 اسٹیشن ہیرو ماسک. میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں جی، سن لیجیے. ہیرو ماسک تو اس کا نام ہے جی، 36 to 38 اسٹیشن روڈ جی، ہیرو جی، اور پھر HA1 جی 2SQ. جی جی ٹھیک ہے. یہ اس کا مکمل پتہ ہے. اس پتے کے اوپر آپ ارسال کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کو یہ پتہ نہیں سمجھ آیا تو ڈونیشن ہاٹ لائن پر دوبارہ فون کیجئے. ڈونیشن ہاٹ لائن کا نمبر آپ لکھ لیجئے 0208 جی 0208 838 5511. اس پر آپ فون کیجئے اور ان سے آپ مکمل پتہ اور سب ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ان کے لیے جو ہے محسنہ کے لیے بہت زیادہ دعا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا عطیہ اپنے لیے، اپنی بچی کے لیے جو انہوں نے دیا ہے اور اپنے بچوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. ایک اچھی بات ہوئی بڑی ریحان صاحب کہ آپ نے یہ ایڈریس جو بتایا ہے. مجھے امید ہے کہ اور بھی لوگ جو دیکھ رہے تھے وہ بھی نوٹ کر لیں گے کہ آپ بتا رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا کہ وہ چیک ارسال کر سکتے ہیں اسی پتے پہ جو آپ نے بتا دیا. ہاں میں ایک دفعہ پتہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ہیرو سینٹرل ماسک 36-38 اسٹیشن روڈ ہیرو، اور اس کا جو پوسٹ کوڈ ہے وہ HA1 2SQ. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہیرو سینٹرل ماسک 36 to 38 اسٹیشن روڈ ہیرو HA1 2SQ. اور میں پروگرام کے اینڈ میں دوبارہ یہ پتہ بتاؤں گا. اگر آپ چیک ارسال کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے کے اوپر آپ بھیج سکتے ہیں. اور اسپیشلی جو یورپ میں اس وقت مقیم ہیں لوگ، یعنی کہ پین یورپین جو مین سینٹرل یورپ ہے، اس میں آپ وہاں سے بھی آپ چیک بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو یہی پتہ چاہیے ہوگا. سینٹرل ماسک 36 to 38 اسٹیشن روڈ ہیرو HA1 2SQ، اور نیچے UK لکھ دیجیے گا تاکہ UK میں یہ پہنچ جائے. اگلی کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون سا بول رہے ہیں؟ میں غلام بول رہا ہوں جی پیرس سے. تو میں نے 50 یورو ڈونیٹ کیا مسجد کے لیے، پوری فیملی کے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں اور بچوں کے لیے. غلام، پورا نام کیا آپ کا؟ غلام محمد. غلام محمد. ماشاءاللہ جی، یہ ان کا نام بھی بڑا پیارا ہے، غلام محمد جی. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دیا ہوا یہ عطیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے گھر کو، ان کے بچوں کو آباد و شاد فرمائے. آمین جی، ثم آمین. اور اگلی کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. اوکے ناظرین، کال لینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ چیک بھیجنا چاہتے ہیں تو چیک کو پیبل جو ہے، کس کے نام پہ آپ چیک لکھیں گے
وہ ہیرو سینٹرل ماسک ہے. پیبل ٹو ہیرو سینٹرل ماسک. رقم جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اور اس پتے پر آپ ارسال کیجئے 36 to 38 اسٹیشن روڈ, ہیرو, مڈل سیکس, HA1 2SQ. پتہ ایک دفعہ پھر میں دوہرا دیتا ہوں, ہیرو سینٹرل ماسک 36 to 38 اسٹیشن روڈ, ہیرو, HA1 2SQ. اس کے علاوہ بینک ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بینک جائیے اور نیٹ ویسٹ کی یہ جو بینک ڈیٹیلز ہیں یا کسی بھی نیٹ ویسٹ کی برانچ میں جا کر آپ کیش اگر جو ہے اکاؤنٹ میں جمع کروانا چاہتے ہیں یا چیک جمع کروانا چاہتے ہیں, نیٹ ویسٹ کی کسی بھی برانچ میں جا کے یہ جو ڈیٹیلز آپ کے اوپر اس وقت آ رہی ہیں نیٹ ویسٹ کی بینک کی, ان کو نوٹ کر لیجئے. وہاں پر وہ پیمنٹ سلپ ہوتی ہے, اس کو فل کریں, اس کے اوپر سارٹ کوڈ اور اکاؤنٹ نمبر لکھیے اور اس کو جمع کروا دیجئے. آپ کے پیسے یقیناً جو ہے وہ ہیرو کی ماسک کی یہ کنسٹرکشن کی طرف جو ہے پہنچ جائیں گے. ماشاءاللہ جی. ریحان صاحب یہ ایسا منصوبہ ہے, آپ یقین کریں مجھے ابھی 7واں سال ہے اس مسجد میں ایز اے خطیب اور امام جو ہے, تو وہاں ہیرو کے لوگوں کے اندر تو جو جذبہ ہے میں نے دیکھا ہے, بزرگوں کو دیکھا ہے, ہماری بہنوں کو دیکھا ہے اور نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ ان کی یہ دلی خواہش ہے کہ ابھی یہ مسجد جو ہے یہ اسے فل فلیج جو ہے تیار دیکھیں اور اس سینٹر کو, اس مرکز کو. تو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ دعا بھی کرتا ہوں ان تمام دوستوں کے لیے, تمام بہنوں کے لیے, تمام بھائیوں کے لیے اور ہیرو کے لوگوں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو یورپ میں یا UK میں ہماری خدمت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے. آمین. اور اب دیکھیں گے اور ایک کال لیتے ہیں اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں. جی السلام علیکم. جی کون سا بول رہے ہیں؟ بھائی جان ہم کوریا سے بول رہے ہیں. کہاں سے؟ کوریا سے. کوریا سے؟ اچھا ماشاء اللہ. کوریا سے. ارے کوریا میں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یہ؟ ہاں جی. جی جی. اور فار ایسٹ جو ہے جی میرے بھائی کتنا آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اس ماسک کے لیے؟ ہم یہ بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ ماسک بنا رہے ہیں جم وغیرہ, جی جی, تو یہ مسجد کے نزدیک بنا رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ کیا بنا رہے ہیں؟ گناہ کبیرہ جم ہے جی, ایکسرسائز کا یہ ہے. جو ایکسرسائز کا تو یہ تو غلط بات ہے, ہم ریٹ تو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو. نہیں آپ کیسے یہ غلط بات ہے ایکسرسائز کرنا؟ نہیں میں ان کو کلیریفائی کر دیتا ہوں. مسجد میں آپ بنا رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا لگ رہا؟ میں آپ کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ یہ جو بتایا گیا نا کہ جم یا دوسری, یہ مسجد سے الگ ایکٹیویٹیز کے لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ نوجوان جو ہمارے مسجد میں آتے ہیں جو ان کو فارغ ٹائم ملتا ہے تو اس میں اپنی ایکسرسائز کے لیے وہ جائیں. تو وہ مسجد سے الگ ایک حصہ ہوتا ہے, مسجد کے ساتھ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا. ہاں میرے خیال میں یہ کنفیوژن ان کو ہو رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر موجود ہیں. مسجد کے دیکھیں میرے بھائی, مسجد کے علاوہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ کمیونٹی سینٹر بھی ہے, صرف مسجد ہی نہیں ہے. یہ مسجد کے ایک حصہ نماز کے لیے اور وہ ان چیزوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو کہ مسجد کی ہوتی ہیں. آپ ماشاءاللہ مجھے عقل مند لگ رہے تھے, پڑھے لکھے ہیں آپ. میں کمیونٹی سینٹر کا اگر آپ کو مطلب نہیں پتا تو آپ کسی سے پوچھ لیجئے, لیکن اس کا مقصد یہی ہوتا ہے, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مسجد ایک علیحدہ جگہ ہے جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں, جہاں پر لوگ آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور آپ کی بات, آپ شاید تھوڑے سے کنفیوز ہیں اس بارے میں کہ اس عبادت کے ساتھ ہی وہ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہاں پر سارے لوگ جو بنا رہے ہیں اس کے ساتھ موجود ہیں, عالم ہیں اور ماشاءاللہ سمجھ رکھتے ہیں. کمیونٹی سینٹر بھی موجود ہے وہاں پر جہاں پر لوگ بیٹھ کر, اب جیسے آپ کہیں گے جی شادی کے اندر کھانا تھوڑی کھا رہے ہیں وہ, ہم نے جب آپ کو یہ بتایا کہ ایک ہال موجود ہے اس کے اندر 300-400 لوگ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں, تو وہ اس علاقے میں تھوڑی کھائیں, اس ایریا میں تھوڑی کھائیں گے جہاں پر وہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ آپ یوں سمجھ لیں ریحان صاحب, جیسے کہ مسجد کے ساتھ ہر مسجد میں تقریباً میرا خیال ہر نمازی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وضو کی جگہ ہوتی ہے اور سنجا خانہ بھی ہوتا ہے, لیٹرینیں بھی بنی ہیں, تو مسجد کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. ہاں مسجد کے ساتھ ٹوائلٹس بھی ہوتے ہیں, تو وہ اس کے لیے بھی جگہ مختص کی جاتی ہے, لیکن وہ جو ہے وہ مسجد کے سیپریٹ ہوتی ہے. تو اینی وے اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی میں مزمل بول رہا ہوں بیلجیم سے. میں 100 پاؤنڈز جمع کرانا چاہتا ہوں. مزمل صاحب؟ جی مزمل صاحب بہت شکریہ. آپ مجھے ایکسپلین کر سکتے ہیں پلیز میں کیسے کروں؟ میرے بھائی آپ کے پاس کاغذ پینسل ہے؟ جی. یہ پتہ نوٹ کر لیجئے آپ.
ये पता नोट तो कर लिया, लेकिन इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड से मैं जमा कराना चाहता हूँ। नहीं, आप ऐसा कीजिए ना कि जहाँ आप कहाँ पर हैं इस वक्त? बेल्जियम पे। आप बेल्जियम में, आपके पास चेक बुक है वहाँ पे? चेक बुक नहीं। चेक बुक नहीं है आपके पास? नहीं। अच्छा, अकाउंट नंबर है आपके पास? अकाउंट है आपका? अकाउंट जी। क्रेडिट कार्ड है? क्रेडिट कार्ड भी है। क्रेडिट कार्ड भी है। आप ऐसा कीजिए, डोनेशन हॉटलाइन पे क्रेडिट कार्ड के जरिए आप पेमेंट कर दीजिए। अच्छा, तो ये पूरा पता लिख लूं मैं? नहीं, आपको मैं नंबर लिखवा देता हूँ, दूसरा नंबर डोनेशन हॉटलाइन का लिख लीजिए आप नंबर। चलिए ठीक है, मुझे न खाएं। 0044 0044 208 838 5511 5511। इस फोन पर आप, इस टेलीफोन नंबर पे अभी फोन कीजिए और क्रेडिट कार्ड के जरिए आप डोनेट कर सकते हैं। आप कितना डोनेट करना चाहेंगे मेरे भाई? 100 पाउंड। अच्छा, जज़ाकल्लाह। उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, कितने यूरोज वो बनते हैं, और उसी हिसाब से आप उसको वहाँ पर डोनेट कर दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। जी अब्दुल साहब, वो ये है कि हमारे जो भाई जो बरतानिया से बाहर से टेलीफोन कर रहे हैं और उनकी अपनी करेंसी इसके अलावा हैं, उनके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि वो आप वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ पे एक आता है डोनेशंस में जस्ट गिविंग, तो जस्ट गिविंग में अगर वो जाएंगे तो जिस वक्त आप वो अपना बटन प्रेस करेंगे तो उस वक्त वो सारे सवाल आपसे पूछ लेंगे, आपका एड्रेस होगा, कार्ड नंबर होगा और सारा कुछ वहाँ पे वो डिटेल लेंगे, और उसके बाद उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि आपकी डोनेशन वहाँ पे पहुँच गई है या नहीं। अगर खुदा न खासा इस वजह से नहीं हो सकता तो अगर अपने बैंक में जाके ये बैंक अकाउंट साथ ले जाएं तो सोर्ट कोड और बैंक अकाउंट नंबर देंगे तो कहीं भी जाएं तो वो जाके अपने वो बैंक को वो जमा करा सकते हैं। बिल्कुल सही। सबसे आसान तरीका है क्रेडिट कार्ड का और टेलीफोन कॉल का। आप टेलीफोन कर सकते हैं, लेकिन अगर टेलीफोन कॉल नहीं मिलती तो जैसे कि अब्दुल साहब ने फरमाया कि आप वेबसाइट पे जाइए www.haromosque.org.uk और उसके जरिए आप वहाँ पर वो जस्ट गिविंग का पेज है जो आपने बनाया होगा हेरोमॉस्क का, वहाँ पर क्लिक करेंगे आप उसको तो सारी डिटेल्स आपसे वो ले लेंगे, और लेकिन उसके लिए भी क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है। मगर हार्ट में लाइन जो है उसके ऊपर अगर आप फोन करेंगे, ये जो बैरूनी कार्ड है तो वो पेमेंट नहीं ले सकते इस वक्त। ओके, तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो या वेबसाइट के ऊपर जाएं जस्ट गिविंग के ऊपर, या नहीं तो कम से कम उसका वो जो मस्जिद का बैंक अकाउंट है उसमें वो जमा करा दें या उनको चेक भेज दें। उनको तफसील वहां फिर मिल जाएगी। जी, तफसील मिल सकती है। मगर पेमेंट नहीं ले सकते। किस तरीके से? एक नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बात मैं अर्ज करता हूँ कि इस वक्त हम ऐसी स्टेज पे पहुंचे हुए हैं मस्जिद की तामीर के सिलसिले में कि अगर हमारे कोई भाई या बहन मस्जिद का दरवाज़ा बनाना चाहे, गेट, बड़ा गेट, मेन गेट, उसके लिए डोनेशन दे सकते हैं। दरवाज़ा बनाना चाहें वो दे सकते हैं, या मिंबर बनवाना चाहें या मेहराब बनवाना चाहें, क्योंकि हम उस स्टेज पे पहुंचने वाले हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है कि मस्जिद के ये जो अहम जगह हैं, फ्रंट लाइन की वाली जगह हैं, मिंबर की है, मेहराब की है, मेन दरवाज़ा है या कोई दूसरा दरवाज़ा है, तो यूँ समझे कि जन्नत का दरवाज़ा लगवाने वाला है, जन्नत के घर का दरवाज़ा लगवाने वाला है। बेशक। और एक कॉल लेते हैं जी, हेरो से ही है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, व्हाट्स योर नेम एंड हाउ मच? Aman. Hello. So much, Aman. Yes, you're live on air right now. Assalamu alaikum. I was about to ask your dad. Who are you? Sorry, you're live on air right now. Are you on the TV? Yes, we are on TV. Donate £50. I'll donate £50. MashaAllah. You would like to donate £50. And what's your name? Suresh. Suresh. Suresh Awan. Suresh Awan. Okay. Jazakallah. Thank you. £50. MashaAllah. Suresh Awan. में आप क्या आते हैं? May Allah subhanahu wa ta'ala accept the जी सर, बिल्कुल साहब। रेहान, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जब मस्जिद इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी तो ऐसी मस्जिद मेरे ख्याल में लंदन में तो कोई नहीं होगी। बेशक, सही फरमा। मेरा इतना दिल खुश हुआ देख के कि 5 स्टोरी ये मस्जिद मेरे ख्याल में लंदन या इंग्लैंड में पहले नहीं है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है रमज़ान शरीफ के महीने में कि इसका जो काम है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो और फिर जब बन जाए तो सब मुसलमान देखें और इनका इतना दिल खुश होगा जिसकी इंतहा नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, एक और बड़ी अहम बात है रेहान साहब, आपकी इजाज़त है कि रमज़ान मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो मुबारक महीना है
کہ اگر اس میں کوئی فرض ادا کرے تو نفل ادا کرے تو فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آج جو ڈونیشن دے رہے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں اس مبارک مہینے میں، رحمت والے مہینے میں، تو اگر کوئی 1 پاؤنڈ دیتا ہے تو سمجھو کہ 70 پاؤنڈ کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے۔ آپ کی بات بالکل بجائے ہے جناب۔ ناظرین، میں یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 5-7 منٹ باقی بچے ہیں اس لائف چیریٹی اپیل کے، جو کہ ہیرو کی مسجد کے لیے، ہیرو سینٹرل ماسک کے لیے ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے صبح 11 بجے سے ہمارا ساتھ دیا تو اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں آپ کا، لیکن اگر آپ نے ابھی دیکھنا شروع کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ڈونیشن ہاٹ لائن کا نمبر جو کہ آپ کی سامنے سکرینز پر موجود ہے، ایک لائیو کال ان نمبر ہے جو کہ ہمارے اسٹوڈیوز کا ہے، دوسرا ڈونیشن ہاٹ لائن کا ہے جو کہ 0208-838-5511 کا نمبر ہے۔ اس پر آپ فون کر سکیں گے افطار کے ٹائم تک، یعنی کہ آج میرے خیال میں 7:15 بجے افطار ہوگا انشاءاللہ، اور اس وقت تک یہ ڈونیشن ہاٹ لائن جو ہے یہ آپ کی سہولت کے لیے کھولی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ بے شک یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جو جستجو ہے اس اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو مکمل کرنے کے لیے، وہ اسی طرح قائم و دائم رہے گی، کیونکہ 3 ملین پاؤنڈ کی یہ رقم جو ہے یہ درکار ہے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ باقی لوگوں کو بھی کہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور اس میں مدد کریں، اور اس میں جو ہے اس کام کو پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ آگے ہم ٹیلی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، باقی کچھ منٹ ہی رہ گئے ہیں۔ اگر آپ فون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ جلد از جلد کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی آپ کا نام؟ اچھا، میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی، میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ میں نے نمبر لے لیا ہے تو میں ان کو ڈونیشن کہہ دوں گی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اناؤنس آن دا ٹیلی ویژن رقم وغیرہ۔ دوسری بات ہے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے ہر مسلمان کو کہ ہمیں یہ لفظ ماسک نہیں یوز کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے پڑھا ہے خود، کافی میں نے ریسرچ کی ہے، کیونکہ the word mosque has come from the mosquito in the time of crusade کے اندر۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اور میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ جو مسجد ہے وہ لفظ سجدہ سے نکلا ہے، کہ جہاں سجدہ دیا جاتا ہے وہ مسجد ہے۔ تو ہم لوگ کیوں یہ ماسک 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 ہر وقت کرتے ہیں؟ پلیز کین یو میک اے کریکشن؟ آج کریکشن شاید عبدل صاحب کے پاس بھی ہے کچھ باتیں اور کچھ میرے پاس بھی ہیں، لیکن عبدل صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے، اس کے علاوہ ہم جتنی بھی پبلیکیشنز کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے ماسک کے بجائے مسجد لکھنا شروع کر دیا، اور یہ کافی دیر سے شروع ہے، مگر چونکہ اس مسجد کا نام ہیرو ماسک لکھا گیا تھا شروع سے، تو اس وجہ سے وہ نام ابھی تک چل رہا ہے۔ مگر ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو ٹائم آگے بڑھے گا تو اس ماسک کے بجائے ہم اس کو واقعی مسجد رکھنے والے ہیں۔ یہ بات ہمیں بھی خلش لگتی ہے کہ ماسک جو لکھتے ہیں یہ واقعی صحیح نہیں ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ایک ڈیروگیٹری ٹرم جو کہ ان لوگوں نے بنائی ہے مسلمانوں کے لیے اور مسجد کے لیے، اس کو ختم کیا جائے، مگر چونکہ انگلش ڈکشنری میں ابھی تک ماسک کیا ہے اس لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں عرض کروں گا کہ جب انشاءاللہ یہ ڈونیشنز وغیرہ کی ہاٹ لائن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد مسجد کا نمبر ہر وقت وہاں پر ہے، جو بھی آدمی جس وقت بھی وہ ڈونیشن اگر دینا چاہیں تو مسجد کے نمبر جو کہ ویب سائٹ سے اویلیبل ہے، کسی وقت بھی جا کے وہاں پہ آپ ان کو فون کر سکتے ہیں اور ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اچھی جو طریقہ یہی ہے کہ ویب سائٹ کے اوپر جا کے آپ وہاں سے ساری انفارمیشن بھی لے لیں اور اس کے بعد ڈونیشن بھی وہاں پہ کر لیں، خصوصاً کریڈٹ کارڈ کے لیے، کیونکہ یہ بالکل ہیسل فری معاملہ ہے۔ ویب سائٹ بھی بتا دیں آپ۔ جی ویب سائٹ خیر ٹیلی ویژن پہ ویسے ان کو آ رہی ہے، لیکن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں www.heromosque.org.uk۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر ماسک کی اس ساری ڈیفینیشن کا مسئلہ مسائل ہے، کچھ ڈیفینیشنز ایسی ہیں، کچھ لفظ ایسے ہیں انگریزی کے یا کچھ دوسری لینگویجز میں جو کہ زمانہ قدیم سے ان کا ایسا وہ نکلا ہے، لیکن آئی تھنک اگین نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی نیت میں وہ ایلیمنٹ شامل نہیں ہے، وہ ڈیروگیٹری ایلیمنٹس شامل نہیں ہیں، تو میرے خیال میں جو ہے نا ہمیں ماسک، ہمیں تو پتا ہے نا کہ ہم مسجد کی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ بات نہیں کر رہے کہ جو اس کا ڈیروگیٹری میننگ ہے یا کتنے مطلب ہیں، ایک لفظ کے بے شمار مطلب نکلتے ہیں، لیکن اگر آپ غلط مطلب سوچیں گے، یا یہاں کا آج کا جو گورا ہے وہ بھی جب ماسک کہتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جی وہ فلانا جو آج سے 500 سال پہلے جو مطلب تھا میں وہ مطلب کہہ رہا ہوں، وہ یہ مطلب کہتا ہے کہ جی یہ مسجد ہے، تو وہی مطلب ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ میرے لحاظ سے اسلام ہمارا اور ہماری مسلمانیت یا ہماری مساجد
یہ چھوٹی چھوٹی جو لفظوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر موسک کہتے ہیں تو وہ مسجد ہے جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, لاسٹ کال ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب پروفیسر صاحب, جناب عزیز صاحب اور سب سازان کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام زبیری ہے جی, ویمبلی سے میں عرض کر رہا ہوں. جی زبیری صاحب. پروفیسر صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہماری نسلیں جو آئندہ وہ ہمیں کوستی رہیں گی کہ ہم نے ان کو راہ راست پہ کیوں نہیں لایا. اور خاص کر کے مسجد کے ساتھ جو آپ دوسرے جو ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کی بڑی ضرورت ہے. ایک میں عرض یہ دیتا ہوں, اور آپ سے پہلے بھی کئی بار ملاقات میں ہوئی ہے, کہ یہ قرآن مجید کے درس کا جو طریقہ ہے, جو سلسلہ ہے تفسیر کا, اسباب نزول کا اور معانی کا, یہ آپ ضرور اس مسجد میں شروع کریں. آپ مجھ سے تو بہت ہی بہتر جانتے ہیں کہ خالی قرآن مجید کو پڑھنا اس میں ثواب تو ضرور ہے, اس کو زبانی یاد کرنا بھی بہت اس میں ثواب ہے. کئی خاندان حافظ ہیں ماشاءاللہ خود بھی. لیکن یہ جو معانی اور تفسیر اور اسباب نزول کا جو سلسلہ ہے اس کو آپ ضرور شروع کریں. ہماری دعائیں بھی اور ہمارے ہر قدم سخنے ہم نے الحمدللہ آپ اس پروجیکٹ میں ساتھ دیا ہے. اور اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو, کبھی میں نے جتنے بھی چیریٹی پروگرام کیے ہیں مختلف چینلز پہ, اس میں میں نے لوگوں کو پرووک کیا ہے کہ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنا پیسہ دیا ہوا ہے کہ آپ یہ تصور پاکستان میں رہتے ہوئے یا بنگلہ دیش میں یا ہندوستان میں رہتے ہوئے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ کو اللہ کی ذات نے دیا تو آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے. میں معذرت چاہتا ہوں, وقت کی کمی ہے, انشاءاللہ آپ سے ضرور دوبارہ بات ہوگی. جزاک اللہ جی. زبیری صاحب نے ویمبلی سے فون کیا. میرے خیال میں وقت ہمارے پاس میرے خیال میں کچھ منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں. میری گزارش کہ اگر آپ جو ہے دعا پہلے ان سب کے لیے کر لیں تاکہ وہ بیچ میں نہ رہ جائے. ایک سیکنڈ اگر مجھے دیں. جن لوگوں نے دیا ہے وہ بھی خوش رہیں, جنہوں نے نہیں دیا ہے وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پروجیکٹ میں کامیاب کرے. آمین. دعا کرنے سے پہلے ہم سمیع زبیری صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بڑے سپورٹر ہیں مسجد کے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کی خدمت قبول فرمائے. آئیے ناظرین محترم, ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, تمام بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, ناظرین کے لیے, اور جن جن دوستوں نے جہاں جہاں بھی یورپ میں اور یورپ سے باہر UK کے اندر اس مسجد ہیرو سینٹرل مسجد کے لیے آج عطیہ دیا ہے, آج اس کی خدمت کی ہے, اللہ رب العزت اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے. ہیرو مسجد کی انتظامیہ, ARY QTV, ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت کو قبول فرمائے. جناب محترم سربلند خان صاحب اور جنہوں نے اس کو سپانسر کیا ہے ہمارے اس پروگرام کو, مولا کریم ان کے کاروبار میں, رزق میں, عزت میں برکتیں عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب فرمائے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے. رمضان المبارک کے اندر مسلمان عالم جہاں جہاں بھی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, مولا کریم سب کی جان کی, مال کی, ایمان کی حفاظت فرما دے. ہمیں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنا دے. ہمیں اسلام پر قائم دائم رہنے والا بنا دے. یورپ کے اندر, UK کے اندر ہماری جو نسلیں ہیں, ہماری اولادیں ہیں, مولا کریم ان کی حفاظت فرما, انہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما, بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما, والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنا فضل, اپنا کرم, رحمتیں عطا فرما. بھائی ریحان صاحب جنہوں نے یہ 3 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے اس مسجد کی خدمت کے لیے رکھے ہیں, مولا کریم اس نوجوان کی خدمت کو بھی قبول و منظور فرما. ماشاءاللہ ریحان صاحب کا بیٹا ہوا ہے, مولا کریم اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ان کا یہ جو جانشین اللہ نے دیا ہے, یا العالمین اس کو نیک صالح بنا, اچھا بنا اور مبارک بنا. یا العالمین سب پہ کرم فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے